بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز تراویح میں قرآن کریم سننے کا موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ اس عمل کو خوب قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آج الحمدللہ بہت ہی مشہور و معروف صورتیں نماز تراویح میں پڑھی گئی ہیں. ان میں ایک صورت سورہ رحمان، دوسری صورت سورہ واقعہ، اور تیسری صورت سورہ حدید، چوتھی صورت سورہ حشر اور مجادلہ. یہ گویا کہ 5 صورتوں کی تلاوت ہوئی ہے. یہ سب بہت ہی مشہور و معروف صورتیں ہیں. ان میں سے سورہ رحمان بہت ہی مشہور اور بڑی پیاری صورت کہلاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ بہت میرے لیے بڑی اچھی اور بڑی پیاری صورت ہے. ظاہر ہے کہ کبھی کسی کو کسی چیز سے بہت ہی زیادہ لگاؤ اور بڑی قربت ہوتی ہے، اور اس معنی کر بھی یہ صورت بہت ہی اہم ہے کہ اس کی تلاوت خود اللہ رب العالمین کل جنتیوں کے سامنے فرمائیں گے. تو اس سے اس کی عظمت، اس کی قدر اور اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس سورۃ پاک میں یعنی سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین نے ایک انسان کے سلسلے میں اور اس دنیا میں جتنی چیزیں اور نعمتیں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے، تقریباً ہر ایک نعمت کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا اور بار بار اس طرف تاکید کیا ہے کہ تم شکر گزار بنو، میری کسی بھی نعمت کا انکار مت کرو. اس میں دونوں مخلوق خاص کر انسان اور جنات کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور یہ صورت اس معنی کر بڑی اہمیت ہے کہ اس میں جناتوں کو بھی دعوت دی گئی. حالانکہ پورے قرآن میں اس کو بھی انسان کے ساتھ تابع بنا کر کے احکام کا مکلف بنایا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار و مشرکین کبھی کبھی سوالات کیا کرتے تھے، اللہ کا حسب نسب کیا ہے، اس کے خاندان کیا ہے، آپ بتلائیے. تو اللہ کا کوئی تو حسب اور نسب خاندان اس طرح سے نہیں جس طرح سے ہم انسانوں کے لیے ہے. بار بار جب پوچھتے تھے تب اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمایا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ. یہ اللہ کا حسب اور نسب ہے اور بہت ہی جامع صورت ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے. یہ سب پوری تفصیل اس میں مختصر مگر بہت جامع. اسی طرح رحمان کا ذکر بھی کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو لوگ پوچھا کرتے تھے مر رحمان، رحمان کون ہے؟ جبکہ آپ کا یہ دعویٰ اللہ ایک ہی ہے، تو پھر یہ رحمان کون بیچ میں آ گئے؟ اس طرح سے بار بار نبی سے وہ لوگ سوالات کیا کرتے تھے، پوچھتے تھے اس کی حقیقت بتلائیے، رحمان ہے کون؟
تب اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس صورت پاک کو نازل فرمایا اور ان نعمتوں سے اس کا ذکر فرمایا کہ رحمان کا پہچاننا تمہارے لیے بہت آسان ہو جائے گا اگر تم ان نعمتوں پر غور کرو گے۔ لہٰذا یہاں سے اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن تم کو پڑھنے اور جاننے کی تعلیم دی ہے۔ رحمان وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس کی تفصیل ابھی بتاتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں سے اپنے رحمان ہونے کا ذکر اور پہچان بتا دیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس صورت پاک کو جب اپنے انسانوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تلاوت کی تو لوگ سن کر کے خوش تو ہوئے، لیکن اسی صورت پاک کو جب میں نے جناتوں کے سامنے پڑھ کر کے سنایا تو اس کی خوشی نہ رہی، بہت خوش ہوئے وہ لوگ اور مجھ سے وعدہ کی یا رسول اللہ ہم لوگ جیتے جی کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کریں گے۔ جبکہ دوسرے جو صحابہ اکرام تھے جہاں آپ نے مجلس میں انسانوں کے سامنے تلاوت فرمائی تو سن کر کے لوگ خاموش رہے، جوان کچھ نہیں دیے، لیکن انسان کے علاوہ جناتوں نے یہ وعدہ اور نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کیے کہ ہم لوگ کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کا منکر نہیں ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جائیے اور جناتوں کو بھی کیا کیجیے، دعوت دیجیے، تو آپ پہلی ملاقات آپ کی ہو رہی ہے کہاں؟ جناتوں سے، جہاں آج مکۃ المکرمہ میں بھی ایک مسجد جین کے نام سے موجود ہے۔ وہی وہ علاقہ تھا جہاں جنات حضرات سب بسے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دوسرے صحابہ بھی تھے۔ آپ نے ایک دائرہ بنا دیا اور یہ فرمایا یہیں بیٹھنا، اسی دائرے کے اندر باہر نہیں ہونا ورنہ خطرہ ہے اور میں جا رہا ہوں۔ آپ فوراً نظروں سے اوجھل ہو گئے اور ان کے یہاں پہنچے تو وہ لوگ بہت استقبال کیے، خوش ہوئے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کریم کی صورت میں سے اسی صورت پاک کی تلاوت فرمائے اور آپ نے دعوت دی۔ اور ایک اور مستقل صورت ہے سورۃ الجین جو 29ویں جز میں ہے، ان میں بھی ان حضرات کا کافی تذکرہ کیا گیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عبادت اور شریعت کے مکلف انسانوں کی طرح جنات بھی ہیں، لیکن انسان سے زیادہ مقام و مرتبہ کس کا ہے؟ جنات سے زیادہ مقام و مرتبہ انسان کا اللہ نے بنایا ہے۔ کیوں؟ تمام انبیاء علیہ السلام کس میں آئے؟ انسانوں میں آئے، جناتوں میں ایک بھی نبی نہیں آئے۔ اس سے انسانوں کی فضیلت اور اس کے مقام بڑھ جاتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام جو آئے ہیں وہ کس میں آئے؟ انسانوں میں آئے، جنات میں ایک بھی نہیں، اور جناتوں کو انسانوں کے تابع بنائے گئے۔ یعنی تمہارا بھی نبی وہی جو انسانوں کا نبی، تمہارا بھی رسول وہی جو انسانوں کا رسول ہے، تمہارا بھی کتاب قرآن وہی جو انسانوں کا کتاب ہے، تمہاری بھی نماز اتنا ہی جتنا انسانوں کی نماز ہے، تمہارے لیے بھی حلال و حرام کے مسائل اتنے ہی ہیں جتنا انسان۔ ہاں کچھ چیزیں ایسے کھانے پینے کی الگ چیزیں ہیں مزاج کے اعتبار سے، جیسے بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی حلال ہے لیکن ہر ایک انسان نہیں کھاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حلال ہونے کے باوجود میری یہ طبیعت نہیں چاہتی ہے، ہم اس کو پسند نہیں کرتے، یہ ان کی مرضی۔ اسی طرح سے انسانوں کی غذا تو الگ ہے لیکن شریعت ایک ہی ہے، حلال و حرام کا بھی حکم ایک ہی ہے، لیکن اللہ نے ان کی خفیہ طاقت دی ہے جس کی بنیاد پر ہماری نظروں میں وہ نہیں آتے، ہماری نظروں میں نہیں آتے۔ اس کی کچھ شکلیں ہوتی ہے اس شکل میں، لیکن کبھی کبھی اہل اللہ اور کبھی کبھی جو اللہ والے ہوتے ہیں اور جن سے وہ لوگ کبھی علمی استفادہ کیے ہوتے ہیں اور کچھ ان سے حاصل کیے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی وہ انسانوں ہی کی شکل میں ان سے فائدہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ پھر اس میں سے بھی اس انسان میں جس طرح سے بدماش، شریر، گنہگار
فسادی ہوتے ہیں اسی طرح سے ان میں بھی ہوتے ہیں۔ لہذا جو لوگ کبھی کبھی انسانوں پر جناتوں کے کچھ اثرات ہوتے ہیں اور پھر وہ متاثر ہوتے ہیں تو وہ جناتوں میں سے ہوتے ہیں جو لوگ شیطان کے قبیل سے ہوتے ہیں، چونکہ جنات کی بھی پیدائش آگ سے ہے اور شیطان کی بھی پیدائش آگ سے ہے، اس لیے اچھے جنات، شریف جنات، نیک جنات، متقی جنات حضرات یہ کبھی بھی انسانوں کو پریشان نہیں کرتے ہیں، بلکہ انسانوں کے ساتھ وہ رہ کر کے گھل مل کر کے اس کی کبھی مدد بھی کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہ کر کے وہ دین اسلام اور شریعت کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ خود دارالعلوم دیوبند جو ہندوستانی نہیں پوری دنیا کا ایک بہت محبوب ادارہ ہے، وہاں ہزاروں ایسے قصے موجود ہیں جہاں پر وہ لوگ مل جل کر کے بیٹھ کر کے تعلیم اور حدیث سیکھا کرتے ہیں، اور آج بھی یہ سلسلہ ہے اور اہل اللہ کی نظر میں یہ ساری چیزیں آج بھی موجود ہے۔ لہذا اچھے جنات بہت اچھے ہوتے ہیں اور وہ خفیہ طور پر میں انسانوں کے ساتھ میں خیر اور بھلائی کے ساتھ میں پیش آتے ہیں اور اس کو شریعت کا مکلف بنایا گیا ہے۔ الغرض بتلانا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح سے انسانوں کے لیے سورہ رحمان اسی طرح جناتوں کے لیے بھی سورہ رحمان میں دونوں کا حق دیا اور نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ لہذا انسان اور جنات یہ کیا ہے؟ مکلف مخلوق ہے، اسی لیے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور حساب و کتاب القیامت کے دن انہی دونوں سے ہوں گے اور کسی سے نہیں ہوں گے، یعنی جنات سے ہوں گے اور انسان۔ جس طرح انسانوں میں مسلمان اسی طرح سے جناتوں میں بھی مسلمان، جس طرح انسانوں میں بھی کافر اسی طرح جناتوں میں بھی کافر لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی بھی اسی طرح کے حالات زندگی، شادی بیاہ، رہن سہن، ان کے الگ الگ انداز ہے جو اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورۃ پاک کی تلاوت میں نے جب جناتوں کے سامنے کی تو وہ بڑے خوش ہوئے اور اس قدر خوشی کا اظہار کیے کہ وعدہ کیا رسول اللہ ہم لوگ کبھی بھی اب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اسی لیے سورۃ پاک کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورۃ پاک کو پڑھا کرو تم شکر گزار بندہ بن جاؤ گے، اس سورۃ پاک کی تلاوت کرو گے بے شمار بلائیں مصیبتیں آنے والی اس سے اللہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ اس سورۃ پاک کی تلاوت کرو گے اللہ کی قدرتی ایک محبت اور نور تیرے دل میں اللہ پیدا کر دے گا۔ اس لیے سورۃ پاک کو ہمیشہ اپنے گھروں میں تلاوت کا سلسلہ رکھنا چاہیے۔ اس سورۃ پاک میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بہت پیارا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ بولیے نا، کیا ڈر ہے کیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ علماء مفسرین اور بہت سارے صوفیان کرام اور بہت سارے اہل اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سونے سے پہلے 31 مرتبہ اگر پڑھ لیا تو اللہ فرماتا ہے کہ اب اس کا نام شکر ادا کرنے والے بندوں میں لکھ دو۔ ہے 2-4 گھنٹہ لگے گا؟ 2-4 گھنٹہ نہیں لگے گا۔ کتنی مرتبہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ سورہ رحمان میں؟ بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں کتنی مرتبہ ہے، لیکن یہ سب کو پتہ ہے بچے کو 300 روپیہ کا اگر ڈلوائیں گے ریچارج تو کتنا ملے گا ہے؟ سب کو معلوم ہے نہیں کہ 300 روپیہ کے موبائل میں اگر نیٹ ڈلوا دیں گے تو کتنا دن چلے گا، 31 ہے یا 32 ہے، کیا ہے، کتنا ہے، سب۔ لیکن ہم لوگوں کو قرآن سے اتنی دوری اور غفلت ہے میرے بھائیو بزرگوں کہ ہم لوگوں کو کبھی کبھی اچھی چیزیں جو قرآن میں ہمارے اور آپ کے فوائد کے لیے وہ معلوم نہیں ہے۔ تو کتنی مرتبہ؟ 31 30 پر 1 مرتبہ اللہ فرمایا۔ 30 پر 1 مرتبہ اگر کوئی آدمی انگلیوں میں پڑھ لے سونے سے پہلے تو شکر گزار بندوں میں اللہ نام لکھ دیتا ہے۔ دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ
ہم آپ کی کون کون سی نعمت کو انکار کریں؟ تو اسی کے مطلب وہ انکار نہ کرنا، شکر ادا کرنا۔ اللہ پھر برکتیں رحمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں علماء کرام کہ سونے کے بعد اٹھا اور اٹھ کر کے دعا پڑھا۔ دعا پڑھتے ہیں، یہ پہلے ہاتھ موبائل پر جاتا ہے یا نہیں ہے؟ اٹھتے ہی ساتھ دعا، اگر دعا کیا ہے؟ بسم اللہ والا برکت اللہ، اس لیے کھانے کے ہم لوگ عادی ہیں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ دعا پڑھا اور 11 مرتبہ فبأی آلاء ربکما تکذبان پڑھا اپنی انگلیوں پر۔ کتنی مرتبہ؟ کتنا اللہ نے ہم سب کے لیے راستہ نیکی کا کھولا ہے، کتنی ہم سب کو نعمتیں عطا فرما دی۔ احادیث پاک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بخشش اور اپنی امت کے لیے خیر نیکی کا کتنے راستے کھول دیے۔ 11 مرتبہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اب اس کی جو بھی آج دن کے کام ہے، اے فرشتے تم کیا کر، اس کے ساتھ مل کر کے اس کا کام کر دو۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ بچہ اس کو رٹ لینا چاہیے، گھر کے ایک فرد کی زبان پر فبأی آلاء ربکما تکذبان کی صدا اور تسبیح ہونی چاہیے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ آخر اللہ نے 31 یعنی 31 مرتبہ کیوں کہا؟ ایک ہی مرتبہ کہہ دیا ہوتا، یہ بار بار اس طرف توجہ دلا دیا اللہ نے کہ غفلت میں مت رہو، جتنی بھی نعمت ہے وہ سب میری ہے، تم کسی بھی نعمت کو جھٹلا ہی نہیں سکتے ہو۔ جس طرح سے راستے میں ہم لوگ چلتے ہیں نا، تو کبھی لکھا رہتا ہے کہ ذرا دھیرے سے مڑیے، کبھی لکھا رہتا ہے کہ خطرہ ہے ذرا گاڑی آہستہ چلائیے، کبھی راستے میں کوئی ٹھوکر دے دی جاتی ہے تاکہ کیا ہو جائے، یہاں اپنے آپ آدمی کنٹرول ہو جائے۔ غفلت ہٹانے کے لیے سڑکوں پر ایسی چیزیں ڈال دی جاتی ہے تاکہ کہیں تم جوش میں ہوش نہ کھو جاؤ اور غفلت میں تمہارے جان کے خطرے نہ آ جائیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے 31 مرتبہ بار کہہ کر کے اس طرف توجہ دلایا کہ کہیں تم غفلت میں رہ کر کے نہ شکر بندہ نہ بن جاؤ جو کل قیامت کے دن تیرے سے پریشانی آ جائے۔ اور ساری نعمتیں کس کی ہیں؟ چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چاہے وہ آسمان اور اڑنے والی نعمت ہو یا زمین پر چٹائی پر بیٹھنے والی نعمت ہو، وہ کیا ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کہیں گے یہ سر کے بال کیا اللہ کی نعمت ہے؟ پوچھئے ان گنجوں سے جن کے سر میں بال نہیں ہیں کہ بال کی قدر کیا ہے۔ ناخن ان سے پوچھئے جس کے انگلیوں میں ناخن نہیں ہے، ان سے پوچھئے کہ ناخن کی قدر کیا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھئے جن کے معدے سے اور جن کے جسم سے اندر سے لعاب یعنی تھوک اس کی زبان پر نہیں بنتی ہے اور آتی ہے، ان سے پوچھئے کہ تھوک نہ ہونے کی وجہ سے، یہ لعاب پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہم بول نہیں پاتے ہیں، تو اس کی قیمت اور قدر کتنی ہے؟ اگر یہ زبان پر لعاب، یہ پانی کی کیفیت بار نہیں آتی رہتی اور زبان کو نرم نہیں یہ پانی کرتا، تو قسم خدا کی 2 منٹ بھی ہم نہیں بول پاتے۔ ایک بہت بڑا ماہر پڑھا لکھا آدمی کہتا ہے کہ اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا، لیکن جو یہ تھوک، یہ پانی جو بنتا ہے اور بن کر کے جو زبان کو تر کرتا ہے، یہ پانی بننے کا سسٹم میرے جسم سے ختم ہو گیا ہے، تو میں 2 منٹ گفتگو نہیں کر پاتا ہوں، بجائے اس کے 8 گھنٹے کا کام لکھ کر کے کر لیتا ہوں۔ کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری کون کون سی نعمت تم انکار کرو گے؟ خلق الانسان، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اس لیے سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک دیکھو گے تو میں نظر آؤں گا۔ تم پوچھتے ہو لوگوں کہ رحمان کون ہے؟
تم پوچھتے ہو رحمان کون ہے؟ دیکھو سر کے بال کو دیکھو، رحمان نظر آئے گا۔ آنکھوں کی روشنی کو دیکھو، رحمان نظر آئے گا۔ کان کے سننے کو دیکھو، رحمان نظر آئے گا۔ تیرے ہنسنے بولنے کے دانت کی خوبصورتی دیکھو، رحمان نظر آئے گا۔ تیرے زبان پر پانی کا آنا جانا رحمان کا کام ہے۔ تیرے ناخنوں میں رحمان ہی رحمان نظر آئے گا۔ اس لیے یہ سب ساری نعمتیں، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، خوب کرنا چاہیے، انکار کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اسی لیے 31 مرتبہ یعنی 31 بار غفلت میں نہیں رہنا، بھولنا نہیں، ہمیشہ شکر ادا کرنا، ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اگر کرو گے تو پھر تم مشکل میں آ جاؤ گے۔ دوسری بات، ہماری پہچان، اور ہم اپنی پہچان اس طرح سے تمہارے سامنے کیا ہے کہ ہم نے بے شمار نعمتیں تم کو دے دیا ہے، یہی میری پہچان ہے۔ لہذا جتنی نعمتیں آج ہم لوگ کھاتے پیتے زندگی برتتے ہیں، وہ سب کس کی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں۔ اس لیے ایک ایک کر کے اللہ جب ذکر کرتا ہے تو پوچھتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا یہ چاند کی روشنی کا انکار کر دو گے؟ یہ بھی تو نعمت ہے۔ سورج کی روشنی کا انکار کر دو گے؟ الشمس والقمر بحسبان، کیا اس کا انکار کر دو گے؟ کیا ستاروں کی روشنی کی اور خوبصورتی کا انتظار کر دو گے؟ کیا آسمان کی بلندی کا انکار کرو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ، یہ بھی تو میری نعمت ہے۔ اور اگر غفلت میں رہو گے تو سنو پھر کیا، اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، پھر میرے عدالت کی ترازو، انصاف کی ترازو جب قائم ہوگے تو جتنی میری نعمتیں تم نے استعمال کیا ہے، ایک ایک اس ترازو پر تول کر کے انصاف کروں گا، اس کو پتہ چلے گا۔ اس لیے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو توجہ ادھر دیا کہ اگر تم غفلت میں رہ کر کے میری نعمت کھا کر کے اگر ہم سے بغاوت کرو گے، یہ سوچو گے کہ مجھے کوئی نہیں پکڑ سکے گا، ہم بھاگ کر کے نکل جائیں گے، ہم چھپ جائیں گے، ہم یہاں سے وہاں چلے جائیں گے، تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جناتو، اے انسانوں، اے جناتو، اے انسانوں، تم مجھ سے بغاوت کر کے میری پکڑ سے، میری موت سے بھاگنا چاہتے ہو؟ بھاگ لوگے؟ بھاگ سکتے ہو؟ زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے چلے جاؤ، میں ہی میں ہوں نا۔ اللہ فرمائے صاف، یا معشر الجن والانس ان استطعتم، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو زمین کے ایک کنارہ، جس کو یوں کہہ لیجئے مشرق سے مغرب چلے جاؤ بھاگ کر کے، شمال سے جنوب چلے آئیے بھاگ کر کے، زمین کے گہرائی میں چلے جائیے چھپنے کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے میری پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے ہو۔ یہ اللہ نے توجہ دلا دے، اگر تم بھاگ کر کے موت سے بچنا چاہو تو وہاں بھی موت، یہاں بھی موت، کہیں نہیں بچ سکو گے۔ اسی لیے موت اور روزی اللہ اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ تو اللہ فرمائے فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، زمین کے کنارے سے دوسرے کنارے تک بھاگ جاؤ گے اور بھاگنے کی کوشش کرو گے کہ موت نہیں آئے گی، اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی، میدان محشر میں مجھ سے حساب اور کتاب کا کوئی معاملہ نہیں ہوا، بھاگ کر کے بچ جاؤں گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے لا تنفذوا الا بسلطان، تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ تم بچ سکتے ہو، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو بزرگوں، جب بھاگنے اور چھپنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے تو اتنی تو طاقت ہے کہ زبان سے کس کی؟ اللہ کے شکر ادا کیجیے کہ اللہ تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ کس چیز کا؟ کہ تو نے مجھے انسان بنایا، جانور نہیں بنایا۔ اے اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں، انسانوں میں تو نے ایمان والا بنایا، کافر نہیں بنایا۔ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ کی امتی بنایا اور کسی نبی کا نہیں بنایا۔ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اس معنی کر کہ تو نے ہمیں مسجد میں آنے جانے کی بھی توفیق اور نعمت دی، یہ شکر ہے۔ اے اللہ تو نے مجھے عقل دی، دماغ دیا سوچنے کی، ورنہ دیوانہ بنا دیتا، پاگل بنا دیتا تو ناپاکی اور گندگیوں میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو سورہ رحمان میں انہی نعمتوں کا دنیاوی اور اخروی دونوں ذکر کیا، اور آگے فرمایا اگر غفلت میں رہو گے تو عذاب بھی سخت ہے، اس کو اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔
یہاں بیان فیطوفون بینہا و بین حمیم آن، جہنم میں جب جاؤ گے اور وہاں جب تیرے ارد گرد ساری تکلیف دہ چیزیں ہوگی تم اس کو بھی جھٹلا نہیں سکتے ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اگر تم شکر گزار بندہ بنو گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو تیرے لیے نعمت ہی نعمتیں، باغ ہی باغ، جنت ہی جنت، تو جنت کی نعمتوں کو بھی دیکھ کر کے تم انکار نہیں کر سکتے ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آخر میں اللہ نے یہ بھی بتلا دیا ساری دنیا ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، باقی صرف کون؟ اللہ رب ذوالجلال، جس کو یہ فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ذو الجلال والاکرام اس کو اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، یہ بڑی مبارک کلمہ ہے، یا ذا الجلال والاکرام۔ سورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا، کیا فرمایا؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ سارے ناموں میں سب سے بابرکت اور برگزیدہ نام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ بابرکت ہے اللہ کے نام، بابرکت ہے اللہ کے نام، وہ نام اللہ رحمان رحیم۔ یعنی کفار و مشرکین پوچھتے تھے مر رحمان، رحمان کیا ہے؟ تو اللہ فرمائے میرا نام ہے اور بہت ہی بابرکت نام ہے، بہت ہی بابرکت نام ہے۔ رحیم بابرکت نام ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ صفاتی نام ہیں جو قرآن کریم کے کبھی کبھی شروع اوراق میں کیا ہے، حدیث کی روشنی میں ان ناموں کو لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ رحمان رحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، یہ سب نام مل کر کے کتنے ہوتے ہیں؟ 99 نام ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں جب تجھے ہر طرف سے مصیبتیں گھیر لے اور نکلنے کا کوئی راستہ تجھے نظر نہیں آئے تو اس وقت میں یہ 99 نام اللہ کی ورد کرو اور دعا کرو، اے اللہ تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تیرے نام ہی میں برکت ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ان ساری مصیبتوں سے تجھے نجات عطا فرمائے۔ تعویذیں باندھنے والے ہم مسلمان پنڈتوں انڈتوں سے جا کر کے ہم لوگ دم کر کے ناریل کے پانی پینے والے مسلمان، عقیدہ قرآن پر نہیں ہے، اللہ کے نام پر نہیں ہے، اللہ کے نام پر بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی ہم سب کے لیے سہولتیں پیدا کر دی، پھر بھی سے اگر ہم لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے تو ہم لوگوں سے زیادہ کوئی محروم آدمی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بد نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، اس نام کے خوب وظیفہ اور ورد کیا کیجئے۔ اللہ کے نام بڑے بابرکت ہیں۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ سورہ واقعہ بھی سن لیجئے، بہت اچھی سورت ہے، بہت اچھی سورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عشاء سے پہلے، مغرب کے بعد عشاء سے پہلے، نہیں ٹائم ہے تو عشاء کے بعد بھی اگر اس سورت پاک کو ایک مرتبہ پڑھ لیا، اللہ اس کی زندگی سے بھوک، پیاس، غربت ہٹا دیتا ہے۔ کبھی بھی روزی کے لیے وہ پریشان نہیں ہوگا، پریشانی آئے گی لیکن سورہ واقعہ راستہ بنا دے گی۔ اللہ کیا بنا دے گی؟ یہ روزی کے راستہ بنانے والی صورت ہے، رکی ہوئی روزیوں کو کھینچ کر کے لانے والی صورت ہے۔ لیکن کب ہوگی یہ؟ جب ہم لوگ ذرا گناہ چھوڑ کر کے کریں گے تب ہوگی۔ اور اگر گناہ بھی نہیں پڑھ کر کے ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ گناہ چھوڑ کر کے وظیفہ پڑھیں گے تو روزی کھینچ لیتی ہے۔ بعض حدیث پاک میں عرش سے روزی بندے کے لیے لے آتی ہے۔ اس لیے سورہ واقعہ کا بہت اکابر و اسلاف کی پابندی رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی، وفات ان کے قریب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، پوچھے کیا پریشانی؟ کہا کچھ پریشانی۔ کیا غم؟ کہا کچھ غم نہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن دیکھ رہا ہوں ذرا سا پریشان۔ کہا کہ صرف وہاں کے لیے پریشان ہوں، یہاں کے لیے پریشان نہیں ہوں۔ کیا بیماری سے کچھ تکلیف؟ کہا کہ کچھ تکلیف نہیں،
کوئی طبیب حکیم بلاؤں؟ کہا کہ نہ، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ کچھ وظیفہ بیت المال سے جاری کر دوں یا اپنے طرف سے بھی کچھ خاص انتظام کروں؟ کہا کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے لوگ بے نیاز تھے، کیسے لوگ بے نیاز تھے۔ فاقہ ہوتا ہے لیکن انسان کی طرف اس کی امید نہیں ہوتی، وہاں امید ہوتی ہے۔ جب ملک بن مروان بڑے بادشاہ ملک کا جب پہنچا اور طواف کر رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی طواف کر رہے تھے، چہرہ دیکھ کر کے سمجھے کہ یہ آدمی بڑا شریف ہے، بلائے اور پوچھے کہ کیا تمہیں کچھ ضرورت ہے؟ کون ہو تم؟ کہا کہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ کہا کہ کچھ ضرورت ہے؟ اگر کہو تو تیرے لیے کچھ انتظام کروں۔ کہا کہ اس کعبے والے سے بھی دنیا نہیں مانگا ہوں میں، تو تم سے دنیا مانگوں گا؟ اس گھر والے سے بھی میں نے کبھی دنیا نہیں مانگی، جب بھی مانگا تو آخرت مانگی، تو تم سے کیا مانگیں گے؟ جاؤ اپنا کام کر۔ کتنا بے نیاز لوگ ہوتے تھے۔ کیا جواب دیے کہ نہیں، کچھ لے لو مجھ سے، تمہیں کام نہیں آئے گی وہ چیز، تیری اولاد کو تو کام آ جائے گی، تیرے بیٹیوں کو تو کام آ جائے گی۔ ان کی بیٹیاں کہا کہ نہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت بنا ڈالا ہوں۔ میں نے اپنے آقا سے سنا ہے کہ جو مغرب کے بعد عشاء سے پہلے سورہ واقعہ پڑھتا ہے، اللہ اس کی قسمت میں کبھی بھوک مری نہیں دیتا ہے، غیب سے روزی۔ تو میں نے اپنے بیٹیوں کی اس کی تاکید کر دیا ہوں۔ کیا کیا ہوں؟ تاکید کر دیا ہوں، اس لیے مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں۔ گھنٹوں موبائلوں پہ پڑے رہتے ہیں ہم لوگ، عورتیں بھی پڑی رہتی ہیں، جوان دکانوں میں پڑے رہتے ہیں، پھر شکایت کرتے ہیں نوکری نہیں مل رہی، ملازمت نہیں مل رہی، دکان نہیں چل رہا ہے، سورہ واقعہ پڑھنے کی توفیق نہیں، کبھی اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ہو تو ہوگا کیا؟ پڑھا کیجئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بڑے بادشاہ، خزانوں کا خزانے کا مالک، لیکن تقوی ان کی یہ تھی، اللہ اکبر۔ ان کے بھی جب حال ایسے آئے تو کسی بڑے نے آ کر کے پوچھا کچھ دوں جو بچوں کے لیے کام آ جائے گا؟ کہا کہ میں اپنے بچوں کو سورہ واقعہ کا حافظہ بنا دیا ہوں۔ اللہ، وہ حافظ ہیں، ان کو پڑھا دیا ہوں سورہ واقعہ، وہ حفظ کر لی ہیں میری بیٹیاں۔ سورہ رحمان کی حافظہ بنا دیا ہوں، سورہ ملک کی حافظہ بنا دیا ہوں۔ اب ہم کو دنیا کی کوئی خزانے کی ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت ہوگی تو یہ لوگ اللہ سے معاملہ کر لیں گے۔ ہم لوگ تو اپنی اولاد کے ساتھ پس کی فکر کر کے اپنی جہنم بنا لیتے ہیں، جنت نہیں بناتے ہیں۔ تو سورہ واقعہ بڑی بابرکت صورت ہے، پڑھا کیجئے۔ کیا کیجئے؟ پڑھا کیجئے۔ اگر روزی چاہتے ہیں، ملازمت چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، گھر میں برکت چاہتے ہیں، قرضوں سے نجات چاہتے ہیں، صرف ہم سب اماموں کی دعا سے کام نہیں ہوگا کہ قرضہ ٹوٹ جائے۔ سورہ واقعہ پڑھا کرو، انشاءاللہ اللہ آسان کر دے۔ کیا کرے گا؟ آسان کرے گا۔ تو یہ سورہ واقعہ بڑی اہم ہے۔ ایک تیسری صورت سورہ حدید، بات ختم کر رہا ہوں۔ سورہ حدید، حدید کے معنی لوہا کیا ہے؟ کس نے بنائے؟ نہیں، ٹاٹا برلا کمپنی والے لوہا بنا دیے کیا؟ کون؟ اللہ فرما رہے لوہا ہم نے بنایا۔ نام لے کر کے اللہ نے ذکر کیا لوہا۔ لوہا میں سب آ جاتے ہیں، تانبا بھی آ گیا، پیتل بھی آ گئے، جتنے دھات، المونیم، اسٹیل جتنے بھی ہیں سب اس میں جمع ہو گئے۔ سورۃ الحدید، لوہے والی سورت، لوہے والی سورت۔ آج جتنی چیزیں استعمال ہیں یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ نے بنا کر کے دیا ہے، تب دماغ لگا کے ہم لوگوں نے اس کو سیٹنگ کیا ہے۔ تو اصل خالق کون ہے؟ ایک ٹرین رکی تو ایک نے کہا کہ اس ٹرین میں بڑی طاقت ہے، دوسرے نے کہا کہ طاقت اس کی نہیں ہے، کس کی طاقت ہے؟ وہ جو لائٹ جو ہری اور لال جو ہوتی ہے نا، اس میں طاقت ہے، جب ہری تو چلتی ہے، لال ہے تو رک جاتی۔ یا وہ جھنڈے جو دکھاتے ہیں نا، لال اور ہرا، اس میں طاقت ہے۔ لال سرخ جھنڈے سے ٹرین رک جاتی ہے اور ہرے جھنڈے سے ٹرین چل رہی، تو اصل طاقت تو وہ ہے، اس میں کچھ طاقت نہیں۔ کہا کہ نہیں، اس کے بھی نہیں، اگر ڈرائیور بریک نہیں لگائے گا تو ٹرین نہیں رکے گی، جھنڈا کچھ کام نہیں کرے گا۔ تو اصل طاقت کس کی ہے؟ ڈرائیور کی طاقت ہے، وہ جب چاہے روک دے سکتا ہے، جھنڈے اور لائٹ کی کیا بات ہے۔
تیسرے نے کہا کہ نہیں، ڈرائیور کے بھی کوئی کمال نہیں، اس کے پرزے کی کمال ہے۔ کس کے؟ جس میں سسٹم لگا ہوا ہے، جس میں پرزے لگے ہوئے، جو مشینی چیزیں ہیں، وہ ہے اس میں طاقت۔ اگر اس میں سے ایک بھی ادھر ادھر ہو جائے تو نہ جھنڈا، نہ اور لائٹ اور نہ ڈرائیور کچھ کر سکتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ان پرزوں کا کام ہے کہ ہاں، وہی اللہ نے کہا نا کہ کتنا بھاگو گے لیکن آؤ گے میرے پاس، ان کا کام ہے۔ تیسرے نے کہا، پانچویں نے کہا کہ نہ جھنڈے کا، نہ لائٹ کا، نہ ڈرائیور کا، نہ پرزے کا، اصل کام اللہ کا ہے۔ کیا ہے؟ وہ لوہا بنایا تو ٹرین بنی، وہ لوہا بنایا تو لائٹیں بنی، وہ لوہا بنایا تو سارا یہ سسٹم چلنے کی پٹریاں لگی، وہ لوہا بنا دیا تو اس میں سارے مسائل آ گئے۔ وہ لوہا بنایا تبھی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، انسان بنایا، دماغ دیا تبھی تو ہو رہا ہے۔ تو اصل تو خالق کون ہے؟ اصل طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اگر انسان ہے، دماغ نہیں ہوتا تو پاگل ٹرین نہیں چلا سکتا تھا۔ اگر لوہے اور دھات یہ ساری سسٹم کی چیزیں نہیں ہوتی تو نہ لائٹ جل سکتی تھی، نہ جھنڈے کو ہلا سکتا تھا، نہ ٹرین چل سکتی تھی۔ اللہ کی اصل طاقت ہے جو سورہ حدید میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ تو اصل طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اسی لیے میرے بھائی بزرگوں، ہوا میں اڑنے والا جہاز بھی لوہے سے ہے، تانبے سے ہے، پیتل سے ہے، دھات سے، المونیم سے ہے، اس میں بھی اللہ کی طاقت، زمین میں بھی اللہ کی طاقت۔ جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ۔ جب ہر جگہ اللہ ہے تو کہاں کہاں منہ موڑو گے؟ اسی لیے اسی کے طرف توجہ کیجئے اور کوشش کرتے رہیے کہ جتنے ممکن ہو نیکی کا کام ہوتا رہے، کرتا رہو۔ اسی لیے اللہ فرمایا اور اسی صورت میں سابقو، کوشش کرو، محنت کرو، شکر گزار بندہ بنو، نیکیاں تلاش کرو، شاید اس سے تیری مغفرت کروں، اس سے کروں، اس سے کرو۔ اس لیے سکون اور چین سے نہیں بیٹھو، بلکہ مغفرت حاصل کرنے کے لیے نیکی ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے کرو۔ جہاں جب ممکن آ جائے تو اللہ نے یہ سب ماحول ہم سب کو دیا ہے رمضان مبارک کا، جو بالکل گزرتا جا رہا ہے، یہ نیکی حاصل کرنے کا، سبقت کرنے کا، تلاش کرنے کا، ڈھونڈنے کا کہ کس نیکی سے اللہ راضی ہو جائے، وہ نیکی کیجئے، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ 1 منٹ کی بات سناتا ہوں۔ بڑے بڑے نیک لوگ تھے، بڑے بڑے نیک لوگ تھے جن کی نیکیوں کی شمار نہ کیا جائے، لیکن وہ پھرتے رہتے تھے شاید اس نیکی سے اللہ راضی ہو جائے۔ صحابہ کے دور کی بات نہیں بتا رہا ہوں، اپنے ملک کی بتا رہا ہوں۔ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ، علم کا پہاڑ، جن کے ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھ شاگرد ہیں۔ آج انہی کی نسبت سے ہم لوگ قاسمی لکھتے ہیں۔ کتنے ان کو یہ نیکیاں مل رہی ہوگی، سوچئے کتنی مل رہی ہوگی۔ لیکن وہ نیکی کی تلاش میں کیسے کیسے کام کرتے تھے۔ علم کا پہاڑ انسان، دیوبند اس وقت چھوٹا مدرسہ تھا، چھوٹی آبادی اور قصبہ تھا۔ ایک ہی ٹرین دلی سے آتی تھی اور دیوبند میں رکتی تھی، وہ بھی عصر کے بعد۔ تو حضرت کیا کرتے تھے، عالم کا لباس اتار کر کے کولیوں والے لباس، مزدور والے لباس پہنتے تھے، جو اسٹیشن میں کولی لوگ ہوتے ہیں وہ پہن لیتے تھے اور اسٹیشن چلے جاتے تھے۔ کیوں چلے جاتے تھے؟ تاکہ کوئی مجبور کا سامان اٹھانا ہوگا تو اٹھا دیں گے، ہو سکتا اللہ اس ادا کو قبول کر کے میری مغفرت کر دے۔ علم کا پہاڑ آدمی، تم تو اور ہم اور آپ تو اپنے باپ کو بھی ایک گلاس پانی دینے کے لیے ہچکچاتے ہیں۔ ابا ابھی لے لیجئے نا، ہم ذرا کام کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی ذرا ہوم ورک کر رہے ہیں۔ تیرے میرے ہوم ورک باپ ناراض ہو جائے گا تو دنیا میں کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ کولیوں کے لباس پہن کر کے وہ چلے جاتے تھے اور پھر ہندو مسلم کسی کو نہیں دیکھتے تھے، جس کا سامان زیادہ تو ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے میں اٹھا کر کے آپ کے گھر تک پہنچا دوں۔ یہ کون ہے؟ یہ ہندوستان کی خوبصورت تاریخ ہے، آج لوگوں نے بدنام کر دیا ہے۔ دارالعلوم وہ ہے، دارالعلوم اور علماء کی یہ شان ہے کہ انہوں نے انسانوں کی خدمت کر کے ہندوستان کے روشن کو زندہ کیا ہے۔ یہ سب کرتے رہتے تھے چھپ چھپ کر کے، کیوں؟ نیکی کوئی مل جائے، مغفرت ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اسٹیشن میں اسی طرح سے پگڑی وڑی باندھ کر کے موٹے جھوٹے کپڑے کلیوں والے انداز میں بیٹھے ہیں، اور ایک بھوپال سے نواب صاحب
نواب حسن صاحب ان کا نام، جو وہاں کا ذمہ دار نواب، وہ انہی سے ملنے کے لیے آئے۔ پہچانتے نہیں تھے شکل صورت، وہ فوٹو تو نہیں، اب تو ہم لوگ فوٹوؤں پہ شادی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کتنے فوٹو دیکھتے ہیں؟ کم سے کم 1-2 ہزار فوٹو تو دیکھ لیتے ہوں گے لوگ، دیکھتے ہیں نہیں؟ 1-2 ہزار فوٹو تو لوگ دیکھ لیتے ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اتنا دیکھنے کا سب گناہ کیا ہے؟ سب گناہ۔ ہمارے دوست تھا جو وہ یہی کام کرتے ہیں، وہ فوٹو دکھا کر رشتہ، ایک صاحب آ کر کے بیٹھے، کہا کہ دکھائیے، 10 فائل دکھائے، کتنا؟ ایک فائل میں 100 فوٹو لڑکی کی، کتنا ہوا؟ سب دیکھ لیا، کہتا ہے کہ وہ لیٹسٹ دکھائیے۔ اللہ اکبر! ہم کہیں اس کو حضرت عمر کے پاس بھیج دینا چاہیے تھا، لیٹسٹ۔ تو میں بازو میں تھا کہ آن لائن اللہ کو بھیجو لکھ کر کے کہ ہم کو لیٹسٹ بہو چاہیے۔ دیوانے آدمی ہیں، ایسے ہیں آج۔ تو زمانہ فوٹو کا نہیں تھا، وہ حضرت کو بھی نہیں پہچانتے تھے، حضرت نواب صاحب کو بھی نہیں پہچانتے تھے۔ اتر گئے بڑا بکسہ لے کر کے، بڑے ہدیے تحفے لے کر کے، حضرت بڑے مولوی صاحب سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، تو خوب سامان ومان کھانے پینے اور جو بھی ان کو تھا لے کے، بڑا ایک بکسہ لے کر کے اتر گئے۔ حضرت سمجھے بیچارہ دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے، تو اس پریشان بھی ہوں، اس کا سامان ہم لے لیں۔ پوچھا کہاں جائیں گے آپ؟ کہا کہ مدرسہ جاؤں گا اور بڑے مولوی سے ملنے کے لیے جاؤں گا۔ اچھا، سامان آپ کا لے چلوں میں؟ کہا کہ ہاں، آپ کو لیے کیا ہے دے دیں گے، میں لے لوں۔ رکھ دیے سر پر۔ کون ہے یہ؟ کیوں کر رہے ہیں اسے؟ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میرے کھاتے میں کوئی نیکی آ جائے۔ خدمت کیجیے اپنے ماں باپ کی، خدمت کیجیے اپنے بھائیوں بہنوں کی، خدمت کیجیے اپنے محلے کے مجبوروں کی۔ جنت یہاں ہے، کیا ہے؟ کل یہ نہیں کہیے کہ جنت ہم کو نظر نہیں آئی، جنت ماں کی شکل میں، جنت باپ کی شکل میں، جنت بیماروں کی شکل میں، جنت بھوکوں کی شکل میں اللہ رکھتی ہے۔ اٹھا کر کے جب لیتے ہیں، مدرسہ قریب آئے تو طلبہ سب دیکھتے ہیں، اوہ حضرت کس کا سامان اٹھا، بھاگے بھاگے سب لوگ آئے، حضرت آپ کیوں اٹھائیں؟ اب یہ نواب صاحب پریشان، ارے کون حضرت ہے یہ؟ پوچھا کسی سے، کون ہے؟ کہا کہ یہاں کے بڑے مولوی صاحب ہیں، حضرت ماں قاسم صاحب۔ پیر پر گر گئے، اللہ تیرے سے ملنے کے لیے آ رہا تھا اور تیری ہی پاس میں آ رہا تھا، تیری ہی حالت، اللہ اکبر، غلطی ہو گئی، معاف کی۔ کہا کہ نہیں، یہ میرے آقا کی سنت ہے، میرے آقا نے بھی کسی بڑھیا کا سامان اپنے سر پر لے کے چلتے، اس لیے ہم خدمت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جوانوں، بزرگوں، ماں بہنوں، بہو ہو تو ساس کی خدمت کیجئے، ساس ہو تو بہو کی بھی خدمت کیجئے، تبھی گھر خوبصورت بنے گا۔ بڑے بھائی چھوٹے، چھوٹے بڑے کی خدمت کیجئے، ادب کیجئے، یہ ہے جنت جانے کے اعمال ہیں۔ اللہ خود دعا کو قبول کر لے گا۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔